من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ کا بہد احسان ہے کہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ اپنی ذات کا محاسبہ کیسے ہو اور آئندہ کے لیے لاح عمل انسان کو کس انداز میں طے کرنا چاہیے، اور اسی ضمن میں صراط الذین انعمت علیہم سے درس ہمارا جاری ہے، اور ہمارا عنوان وہی ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ تو محترم پیارے بھائیوں، آج کی یہ رات جس میں عمومی طور پر اکثر طور پر مساجد میں ختم قرآن کریم کا سلسلہ ہے اور 27ویں شب ختم قرآن کیا جاتا ہے، قرآن کریم کا ابھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آغاز ہوا ہو اور پہلا پارہ شروع ہوا ہو، لیکن آج دیکھتے ہی دیکھتے سورہ ناس کی تلاوت ہوگی اور قرآن کریم کا اختتام ہوگا۔ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ختم قرآن کریم ہوتا ہے، یہ در حقیقت اس بات کی یاد ہوتی ہے کہ اب تمہاری زندگی کا اختتام بہت قریب ہے، اس لیے کہ رمضان شریف اور یہ رونقیں اور قرآن سے تعلق یہ تو لوگوں کا قائم رہے گا ہی، اسی طرح رمضان مبارک سایہ فگن ہوگا، جلوہ فگن ہوگا، لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، تراویح ادا کرتے رہیں گے، قرآن سے تعلق جڑا رہے گا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو گویا آج کی شب میں ہمیں جو سب سے زیادہ غور و فکر اور محاسبے کی بات ہے، تو وہ محاسبے کی بات کیا ہے؟ وہ محاسبے کی بات یہ ہے کہ انسان یہ غور کرنے والا ہو کہ یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اور جب اس دنیا سے انسان کوچ کرتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہوتا ہے، جو کلام الہی سے اپنا ربط اور اپنا تعلق مضبوط کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جس سے رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، اور اس نے اپنی زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق ڈھال لی ہوتی ہے، فرمایا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا وقت آخر آتا ہے تو پھر فرشتوں کی جماعت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے یہ انعام دیا جاتا ہے کہ جنتی لباس
اور جنتی کفن لے کر، جنتی لباس لے کر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ رخصت ہونے والا دولہا بن کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ جب یہ دولہا بن کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جسم اب پھول بن چکا ہوتا ہے، اور جو اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں اس پر بھی رحمت کے چھینٹے پڑتے ہیں، اور جو اسے کندھا دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کوئی بوجھ نہیں تھا، کوئی وزن نہیں تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے انہیں اپنے کندھوں پر، کسی نے اپنے ہاتھوں پر غیبی طاقتوں نے سوار کیا ہوا تھا، اور ہم جو ہے اس کے جنازے پر نور دیکھ رہے تھے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جو اس راہ کے مسافر ہو گئے پھر ان کے ساتھ یہ کیفیت اسی طرح کی ہوتی ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت رکھنے والوں کے انداز کیا ہی نرالے ہوتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ان کی کیا تمنا ہوتی ہے، ایک وہ عجیب تمنا ہے، ایک وہ پیاری تمنا ہے، ایک وہ انوکھی تمنا ہے کہ جب جب انسان اس انوکھی تمنا کو سنے گا وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض اور نور پانے والے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، ان کی افکار کی بلندی وہ پرواز ہوتی ہے کہ عام انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب بدر کا معرکہ ہونے والا تھا، صبح یہ معرکہ ہوگا، اور صبح طلوع ہونے کے انتظار میں دو نوجوان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے شوق میں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کی خاطر، یہ فرط مسرت سے ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک ساتھی نے دوسرے سے پکار کے کہا، ایک شخصیت نے دوسرے سے یہ پکار کے کہا، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری سحر کی گھڑیاں ہوں، تو آؤ چلو پھر اس آخری سحر کی گھڑیوں میں اپنے رب کے حضور ہم دعا کر لیں، ہم گڑ گڑا لیں، اپنا مدعا اور مقصود عرض کر لیں، اپنے من کی مراد پالیں۔ وہ دونوں اس بات پر تیار ہو گئے۔ کہا پہلے ایک دعا کرنے والا ہوگا اور اس پر دوسرا آمین کہے گا، پھر دوسرے کی باری آئے گی۔ پہلی شخصیت نے کیا دعا کی، یا ارحم الراحمین، جب کل کا دن طلوع ہو، جب میدان سج جائے، دشمن میرے مقابل آ جائے، تو وہ ایسا دشمن ہو جو بڑا قوی اور بہادر ہو، اور میں اس کے مقابلے میں جاؤں، اور اے میرے کریم مالک تو میرے بازوؤں میں وہ ہمت اور قوت دینا کہ میں اس قوی اور بہت بڑے دشمن کو آنن فانن اس صفائے ہستی سے مٹا لوں، اور جب میں اس کا سر تن سے جدا کرنے لگوں تو پھر میں کہوں تیرے غرور اور تیرے تکبر کا کیا بنا، دیکھا تو نے اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی عزتوں سے نوازا ہے۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے میں اس مغرور بڑے پہلوان کا سر تن سے جدا کر دوں، تو اس کے ساتھی نے، اس شخصیت نے آمین کہا۔ اب دوسرے کی باری آئی، اور دوسرے اب کیا دعا کرتے ہیں۔ ان کی دعا کیا دعا ہے، ہماری سوچ وہاں نہیں جا سکتی، ہماری فکر میں کبھی وہ برواز میں بلندی نہیں آ سکتی۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، جب کل کا دن طلوع ہو،
جب مارکا لگے، جب حق اور باطل کا مارکا ہو، فوجیں آمنے سامنے ہوں، اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں یہ دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، تو اے پروردگار میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ دعا ہے کہ میرا مقابلہ ایک بہت ہی قوی انسان کے ساتھ ہو، اس کے اندر بڑی طاقت ہو اور وہ بڑی قوتوں کا مالک ہو، اور جب ہمارا مقابلہ ہو تو وہ مجھے پچھاڑ دے، میرے سینے پر بیٹھ جائے اور میرا سر تن سے جدا کر دے اور میری آنکھیں نکال دے، میرے کان کو کاٹ دے، اور اس طریقے سے میرے پورے جسم سے خون بہہ رہا ہو، اور جب میں اس حالت میں تیرے حضور پیش ہوں کہ جہاں میرا عضو کاٹا ہوا ہے اور میرا جسم چھنی ہو چکا ہے اور میرے جسم پر ہر طرف خون کے نشان ہیں، تو اے پروردگار تو مجھ سے فرمائے میرے بندے تو نے یہ کیا حالت کی ہوئی ہے، تو میں عرض کروں اے میرے مالک میں نے یہ حال اس لیے کیا ہے کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے محبوب مجھ سے خوش ہو جائیں، میں نے اپنا حال یہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ میں تیری رضا کی خاطر میں اس حال میں تیری بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اب جب کل کا دن طلوع ہوا اور جو اس سحر کے وقت میں قبولیت کے لمحات میں جو دعا مانگی گئی تھی وہ دعا قبول ہو گئی، پہلی شخصیت کی دعا بھی نور علی نور ہے، لیکن جو دوسری شخصیت نے دعا مانگی ہے وہ کیسی دعا ہے، کس انداز میں اپنے رب کو منانے کی التجا کی جا رہی ہے۔ آج ختم قرآن ہو جائے گا، قرآن تو ہمیشہ رہنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کا سلسلہ یہ موقوف نہیں ہوگا، لیکن اے حضرت انسان تو نے آج کی اس مبارک رات میں آپ کی دعاؤں سے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آج کی اس مبارک رات میں میں نے بھی یہ غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ قرآن کا اختتام ہو رہا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک اب قرآن میں سن چکا ہوں، تو میں یہ غور کرنے والا ہوں، قرآن تو زندگی میں بہت بار سن لیا، اب بتا اپنا محاسبہ کر، اپنے حال پہ غور کر کہ تیری کیفیت کیا رہی اس وقت جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو پھر ندامت سے ہمارا سر جھکا ہوا ہو، اس وقت ان مبارک لمحات میں، آج کی اس عظیم رات میں پھر آئندہ کے لیے لاہ عمل طے کر لے، اور اہدنا الصراط المستقیم جو دعا اور التجا کرتا ہے، یہ صالحین کے طریقہ کار کو اپنے ذہن میں لے آئے کہ صالحین کے طریقہ کار میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایسی جگہ بنا کر رکھتے تھے، وہ کہتے تھے گویا کہ یہ ہماری قبر ہے، اور اس میں تھوڑی دیر اتر کے کہتے تھے دیکھو اب تم قبر میں پہنچ چکے ہو، اب تم باہر آ کر تھوڑی سانسوں کے لیے، چند دنوں کے لیے تمہیں ایک موقع ملا ہے، آؤ پھر سے عمل کے اندر تیزی دکھاؤ، آؤ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، جب پھر تمہیں دنیا میں آنے کا موقع مل گیا تو اب اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ تو بس میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس رات میں ہم نے یہ کام ضرور کرنا ہے، اس کام کو بھولنا نہیں ہے، جو ام المؤمنین اما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے اور طفیل یہ محبوب کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، اس عطا کردہ تحفے کو شب قدر میں پڑھنا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے معانی پر غور کرنا ہے، مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے معانی پر غور کر کے اپنے آپ کو بدلنا ہے، وہ کیا ہے، اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے،
تحب العفو، اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ معافی کیسی مانگنی ہے؟ جیسی قرآن نے معافی بتائی، کیسی قرآن نے معافی کے بارے میں ارشاد فرمایا، قرآن نے کیا رہنمائی فرمائی؟ فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کی طرف پختہ توبہ کرو، اب اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جانا۔ کون کون سے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اس کی معافی مانگنی ہے۔ معافی کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ پختہ عزم، وہ پختہ ارادہ، وہ پختہ نیت، وہ اپنے رب سے وعدہ کہ اب میں اس گناہ کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گا۔ فرمایا خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کیا ہے؟ فرمایا دودھ جس طریقے سے تھن سے نکال کر دوبارہ تھن میں دودھ نہیں جا سکتا، اے انسان پھر تو اس غلطی اور خطا کی طرف پلٹ کر نہیں جانا، رب کے حضور آج اس چیز کا عزم کرنا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جس چیز کی معافی مانگ رہے ہوں گے، پہلے اپنے جرم کا اقرار ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ورنہ معافی نہیں ہوگی۔ معافی اسی چیز کا نام ہے، اس جرم کا اقرار کرنا اور آئندہ اس سے دور رہنے کا عزم مصمم کرنا، یہ بات ضروری ہے۔ تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو رب کے حضور جب معافی مانگے تو پھر یہ عرض کرے کہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ رب کے حضور آج کی رات میں کیا دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر یہ التجا کرنی ہے کہ قرآن کے ختم پاک کا موقع ہے۔ قرآن کریم آج ختم ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے، دعائے ختم قرآن پڑھی جا رہی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے اللہ میں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اے اللہ اب میری زندگی کا نیا دور شروع ہوگا، میں اپنی زندگی کا صحیح طرح آغاز کر رہا ہوں، اور اب میں جرموں سے، عیبوں سے، بد نگاہی سے، بد کلامی سے، ہر گناہ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں کہ میں حضور کی عزت و ناموس پر پہرا نہ دے سکا۔ وما توفیقی الا باللہ، اے اللہ توفیق تیری طرف سے ہے، تو مجھے اب توفیق عطا کر دے، تو ہی کرم کر دے۔ میں توبہ کرتا ہوں، اب میں بقیہ زندگی اس طرح بسر کروں گا کہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے میں حاضر رہوں گا۔ اب میں بقیہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا، اور تیرے محبوب کے سب سے بڑے دشمن قادیانیوں کے خلاف میں ہر طریقے سے کام کا آغاز کر دوں گا۔ اے اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں میری حاضری کو ہمیشہ کے لیے قبولیت کی مہر عطا کر دے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور لا تقنطوا من رحمت اللہ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله اللهم اغفر لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري يا حي قيوم أمير المجاهدين علامہ خادم حسین رضوی استاد محترم کو فتح کا جھنڈا ان کے ساتھ دینے والوں کو برکات کا نزول محبوب کے ہر چاہنے والوں پر خصوصی فضل و کرم اے اللہ صدقہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور غوث اعظم کا جو ہمارے بھائی بیمار ہیں وائرس میں مبتلا ہیں ڈائلیسس میں ہیں اے اللہ اے حی و قیوم جو جس کسی بیماری میں مبتلا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور غوث اعظم کا صدقہ انہیں شفا عطا فرما دشمنان اسلام کے عزائم خاک میں ملا غازی اسلام غازی تنویر احمد قادری کو شاندار رہائی ان کا ساتھ دینے والے کو برکتیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام درود و سلام والے آقا علیہ السلام کی مسکراہٹوں کا صدقہ ہے اللہ ہر ایک مرجھائے ہوئے دل کو محبوب کی مسکراہٹوں کے صدقے خوشیاں دارین کی عطا فرما والداؤں والدین کو درازی عمر بالخیر خدمت کی توفیق
دو جہاں کی نعمتیں اور رحمتیں ہم سب کا مقدر فرما برحمتک یا ارحم۔